اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کڈ بی عرش۔ یہ 3 علامات جس عورت میں ظاہر ہوں تو سمجھ جاؤ کہ موت آنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب عورت میں یہ 3 علامات ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس عورت کی موت قریب آ چکی ہے اور چند دن کے اندر وہ عورت مرنے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام اسرائیل ہے، دریافت کیا کہ اگر ایک شخص مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہو، یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہوں جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبر انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ رہی تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا، میں تیرے پاس ایک بہت ہی ضرورت کی وجہ سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کرو۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دیں کہ میں گھر واپس جاؤں اور بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کر دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو، اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ دیکھ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ حضرت عمیش سے روایت ہے کہ ملک الموت حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے اس شخص کو جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے مجھے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں ظاہر ہوئے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شخص کو ہند کی فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہاں وہ موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی روح کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ کے نبیوں اور برگزیدہ بندوں کو، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن ہی نہیں۔ ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اگرچہ موت کے بارے میں کوئی حتمی طور پر آگاہی نہیں دے سکتا،
لیکن بزرگان دین نے اس بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں یہ 3 علامات ظاہر ہو جائے تو وہ یہ جان لے کہ اس کی موت بہت جلد واقع ہونے والی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی بزرگیدہ نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گہری دوستی تھی۔ جب بھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں آتے تو آپ کی طرف ضرور چکر لگاتے، یعنی وہ اپنے دوست حضرت یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملنے آتے تھے کہ میں فلاں کی جان قبض کرنے جا رہا ہوں یا فلاں بن فلاں کی روح نکالنے جا رہا ہوں۔ بہت گہری دوستی ان کے درمیان تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمائش کی کہ اے میرے دوست، جب تم میری روح نکالنے کے لیے آؤ، یعنی مجھے اس دنیا سے پردہ دینے کے لیے آؤ، تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ضرور بتا کر آؤ گے۔ موت کے فرشتے نے اپنے دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے حامی بھر لی کہ جب بھی میں آپ کی روح نکالنے آؤں گا تو پہلے آپ کو اس بات کی خبر کر دوں گا۔ دونوں دوستوں کے مابین یہ بات طے ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے رہے۔ اللہ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آپ جھک گئے۔ رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دوران ایک دن ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا کہ کدھر آنا ہوا ہے، کیا ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ملاقات کے لیے نہیں آیا، بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے دوست، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تم میری روح نکالنے آنا تو مجھے پہلے بتا کر آنا، لیکن تم نے مجھے نہیں بتایا۔ آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں نے آنے سے پہلے آپ کو بتاؤں گا، آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ تب ملک الموت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایسا کروں، اپنا وعدہ بھول جاؤں اور آپ کو نہ بتاؤں۔ اے اللہ کے نبی اور میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ پورے 7 بار بتایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں۔ پورے 7 بار آپ کو مطلع کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہو گئے اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو ملک الموت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں کی روح نکالی تھی اور اس بوڑھے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ نے ہی اپنے ہاتھوں سے کی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ تو ملک الموت نے مزید کہا کہ آپ ہی کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں ایک بچے کی روح بھی نکالی تھی، کیا آپ کو اس بارے میں بھی یاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ تب موت کے فرشتے نے کہا کہ اے نبی، میں صرف ان کی روح قبض کرنے کے لیے ہی نہیں آتا، بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آتا تھا کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ آج اس بوڑھے کی باری ہے، آج اس بچے کی، اور آج اس نوجوان کی باری ہے، تو کل آپ کی باری بھی آنے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو 1 بار نہیں بلکہ 7 بار بتا چکا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا، بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے اور کسی کی روح نکال کے لے جائے تو اس محلے کے باقی رہنے والے بھی تیار ہو جائیں کہ آج اگر میرا یہ گہرا دوست یا ہمسایہ یا رشتہ دار مر گیا ہے یا آج میرا کوئی اپنا چلا گیا ہے تو صرف وہی نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے ہم نے بھی جانا ہے۔ یہ زندگی کی لمحات ہم سب زندہ لوگوں کے لیے ایک غنیمت ہیں۔
اس لیے ان لمحات کو غنیمت جانیں اور وقت ضائع نہ کریں، وقت برباد مت کریں۔ برف کی طرح یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ ایک شخص کسی بازار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے، رو رو کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والوں، میری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسے مجھ سے خرید لو۔ میرا مال اس طرح برف کی صورت میں قطرہ قطرہ کر کے پگھلتا جا رہا ہے۔ میں ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا چلا جا رہا ہے، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پانی بنتی چلی جا رہی ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھ سے یہ برف خرید لو، کیونکہ اگر میری یہ برف ایسے ہی پگھلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے گا اور مجھے خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کسی سننے والے سمجھدار انسان نے اس کے قریب جا کر اس سے کہا کہ بھائی، جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری بھی کہانی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو اس نے کہا، جناب، تیری برف پگھلتی جا رہی ہے جبکہ میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ کر کے تیری برف پگھلتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے۔ اگر تو اپنی برف پگھلنے سے پہلے پہلے بیچ لے گا تو بدلے میں کچھ نہ کچھ پا لے گا، تو تجھے خسارے کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، نقصان کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا اور تو فائدے میں ہی رہے گا۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی اگر میں اپنی زندگی کی برف پگھلنے سے پہلے پہلے کچھ اعمال نہ کما لوں تو مجھے بھی قیامت کے دن خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگے، یعنی 3 نشانیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے، یعنی موت قریب ہے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہو جائے۔ نمبر 2، جب بدن سے توانائی ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب کمر جھک جائے، یعنی کمر ٹیڑھی ہو جائے، جسم میں طاقت نہ رہے، ہاتھ تو ہیں لیکن چھونے کی طاقت نہیں، پیر تو ہے لیکن چلنے کی ہمت نہیں، کھانے پینے کا سامان تو ہے لیکن کھانے میں لذت نہیں، جیب میں پیسے تو ہیں لیکن بڑھاپے کا علاج نہیں، بہن بھائی، بیٹا بیٹی، رشتہ دار تو ہیں لیکن کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے کا سہارا نہیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ موت قریب ہے۔ ان علامات کے ظاہر ہو جانے پر اس سے پہلے کہ موت کے آنی ہاتھ ہمیں اپنے شکنجے میں لے لیں، ہمیں ہماری روح جسم کو چھوڑ کر خالق حقیقی کی جانب رواں دواں ہو، ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہماری موت کی سختی آسان فرمائیں اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں میں ہمیں آسانی فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت نصیب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔